أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کی اپنی کلاس، جس میں آج ہم کر رہے ہیں جملہ اسمیہ۔ ہم لوگ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، اور ہم لوگوں نے دو طرح کے مرکب دیکھے، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص وہ مرکبات تھے جن کا کی میننگ واضح نہیں ہو، جن کا کی مطلب پورا نہیں ہو رہا تھا، جیسے نیک لڑکا یا وہ کتاب، میز پر، اس طرح کے جو مرکبات ہیں وہ مرکب ناقص کہلاتے ہیں۔ مرکب تام، جن کو کہ جملہ بھی کہتے ہیں، وہ مرکب ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی خبر، حکم یا خواہش کا پتہ چلے اور بات بھی پوری سمجھ میں آ جائے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں کوئی خبر، حکم یا خواہش کا پتہ چلے اور بات بھی پوری سمجھ میں آ جائے، ایسے مرکب کو مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ جملہ کی بھی دو اقسام ہیں، اور یہ سب ہم لوگ کر چکے ہیں، ریویژن ہے، مین چلنا ہے ہم کو جملہ، لیکن جسٹ ٹو ریپیٹ کہ جملہ کی دو اقسام ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوگا اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، اور وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوگا اسے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، دو اجزاء ہوتے ہیں اس کے بھی، اور یہ دونوں الفاظ، یہ دونوں اجزاء کیا ہیں؟ مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے۔ مبتدا، یہاں پہ میں نے سوچا اس کو لگا دوں کہ وہ نہ ہو، اور خبر۔ اب دیکھیں، یہ آپ کا ایک جملہ اسمیہ ہے، اللہ احد۔ یہاں پہ اللہ یہ مبتدا ہے اور احد یہ خبر ہوئی اس کی۔ مبتدا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں نیچے اللہ احد کو آپ دیکھتی رہیے گا۔ مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جس سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہو۔ مبتدا وہ اسم ہے جس سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہو اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جس سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے وہ مبتدا ہے، یہ شروع میں ہی آپ کو ملے گا، اور اسی کے متعلق آگے خبر آ رہی ہوگی، اسی کے متعلق بات آ رہی ہوگی۔ اور احد، مبتدا کے بارے میں جو بات ہو رہی ہو وہ خبر کہلاتی ہے۔ تو یہ فرسٹ ورڈ جملہ اسمیہ، فرسٹ ورڈ نہیں کہیں گے کیونکہ اکثر آپ دیکھیں گے مرکب بھی ہوگا۔ بہرحال جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ کو مبتدا ملے گا اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی خبر ملے گی۔ اب جملہ اسمیہ کے قواعد دیکھتے ہیں، اور آپ لوگ بہت غور سے اس کو سنیں گی اور سمجھیں گی۔ اعراب، سب سے پہلے اعراب دیکھتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں عموماً، دیکھیں جو عموماً یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے میں نے، اس کو غور کیجئے گا۔ موسٹ آف دا ٹائم، عموماً کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مبتدا اور خبر دونوں ہی کیا ہوں گے؟ حالت رفع میں ہوں گے۔ اور یہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے یہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ وسعت، مبتدا عموماً معرفہ ہوتی ہے جبکہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، اللہ یہ معرفہ ہے اور احد یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ احد، تو مبتدا یہاں بھی لیکن عموماً کا ورڈ لگا ہوا ہے، یاد رکھیں یہ عموماً کا ورڈ لگا ہوا ہے، تو آپ کے کورس میں جو سینٹنسز آئیں گے وہ اسی طرح کے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح کے ہوں گے۔ یہ عموماً لگا ہوا ہے، یہ صرف اس لیے کہ جب آپ قرآن میں آپ کو کوئی چیز دکھ جائے تو آپ پریشان نہ ہو، لیکن جو آپ کے اس لیول پہ جو پورشن ہوگا، جو سوال آئیں گے، اس میں یہ چیز ہوگی کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی۔ جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا خبر کو فالو کرے گا،
تو آپ نے کیا دیکھا کہ سیکنڈ پوائنٹ میں ہی یہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ دونوں مرفوع ہیں، دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے ہمارا کہ وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، یہ اس کا نکرہ ہونا ہی، جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ وہ ایک لڑکا ہے، تو یہ جو ہے کے بعد ہم ایک فل سٹاپ یا ڈیش بھی کچھ لگاتے ہیں، تو یہ ساری چیز ہے، اور وہ جملے کے ختم ہونے کا پتہ یہ اسی نکرہ اسم کے سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خبر نکرہ ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جملہ کمپلیٹ ہوا، اور ابھی آگے اس چیز کو اور ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ تو ہم قواعد بتا رہے ہیں جو کہ بس آپ لوگ اپنے دماغ میں اس وقت رکھیں کہ دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں عام طور پر، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، اور عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر مبتدا کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا غیر عاقل کی جمع مکسر، یہ تو آپ کا پیچھا چھوڑے گا نہیں، تو مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے۔ یہ دیکھیں آ سکتی، یہاں پہ پھر ہم نے ریڈ سے کیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا آئے گی، آ سکتی ہے۔ مثال اس کی ہے المساجد وسیعۃ، آپ دیکھیں المساجد یہ مسجد کی جمع ہے اور یہ معرفہ ہے، اور خبر یہاں پہ نکرہ ہے۔ اس سے پتا چلا ہمیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ کمپلیٹ ہے، کیونکہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ۔ یہ قواعد کا آپ کا پیج ہے، آگے ہم کافی سارے اگزامپل لے کے آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی۔ جملہ اسمیہ میں ہم نے کیا کیا قواعد بتائے کہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، پھر دوسرا بتایا کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ اور عدد اور جنس کے لحاظ سے یہ اس کو فالو کرے گی۔ مرکب توصیفی کا صفت موصوف کو چاروں پہلوؤں سے فالو کرے گی، مطلب اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں جو ہے رفع کی حالت میں ہو، یہ دونوں نصب کی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں جر کی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ اگر موصوف نکرہ ہوگا تو یہ بھی نکرہ، اور اگر موصوف معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو یہی اصل جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ اصل ڈفرینسیشن پوائنٹ ہے، اصل فرق کرنے کا پوائنٹ ہے ان دونوں میں۔ جب ہم کو دکھے گا عذاب علیم تو ہم سمجھ جائیں گے، دونوں نکرہ دکھے یا اگلے ہم اگزامپل دیکھیں گے نیکسٹ پیج پہ، اگر دونوں معرفہ دکھے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مرکب توصیفی، اور پھر اس کی چاروں ہی پہلو کو چیک کر لیں گے، چاروں پہلو سے سیم ہے، اب ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے مرکب توصیفی کا ترجمہ کراس تیر سے کرتے ہیں۔ عذاب علیم لکھا ہوگا اور ہم کریں گے علیم کا ترجمہ پہلے دردناک، اور عذاب کا عذاب، اور دیکھیں یہ جملہ پورا نہیں ہوا، یہ بات پوری نہیں ہوئی، عذاب علیم دردناک عذاب۔ اس کو دیکھتے ہیں العذاب شدید، ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ ہمیں پہلا اسم معرفہ دکھا، دوسرا اسم نکرہ دکھ گیا، اب ہمیں مرکب توصیفی کی طرف ہمارا دماغ جائے گا ہی نہیں۔ اب ہم غور کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ ہاں یہ بھی رفع، دونوں رفع کی حالت میں ہیں، اور یہ اس کو عدد اور جنس کے لحاظ سے اس کو فالو کر رہا ہے۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا ترجمہ سیدھے تیر کی مدد سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں مرکب توصیفی کا کراس اور اس کا سیدھے تیر سے۔ تو العذاب شدید، اب ترجمہ ہوگا عذاب اور شدید ہے، یہ جو اس کی اعرابی حالت آخر کی اس نے بتا دیا ہم کو کہ اردو میں جو ہم ہے اور یہ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، اس کا مفہوم ہمیں دیکھیں انہی اعراب سے پتا چلا، اس لیے اعراب کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک بار پھر میں اس پیج کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں کنفیوژن ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں اگر ہم نے ان کے اعراب سے لاپرواہی برتی۔ جیسے ہی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پہلا اسم معرفہ ہے اور دوسرا اسم نکرہ ہے،
توصیفی کی کنڈیشن یہیں پہ ختم ہو گئی، کیونکہ مرکب توصیفی میں صفت کو موصوف کو چاروں پہلوؤں سے فالو کرنا تھا، اور یہاں پہ وسعت ڈفرنٹ ہو گئی، تو ہمارا یہ مرکب توصیفی نہیں ہوگا، اور اس کا ترجمہ اب ہم اسٹریٹ تیر سے سیدھے سیدھے کریں گے، العذاب کا عذاب یہاں کریں گے اور شدید، تو العذاب عذاب، شدید شدید ہے، جبکہ عذاب علیم ہم نے جیسے دیکھا کہ یہ چاروں پہلوؤں سے سیم ہے، تو ہم نے یہ پتا چل گیا کہ یہ مرکب توصیفی ہے، اس کا کراس تیر سے کریں گے دردناک عذاب۔ جملہ اسمیہ میں مرکب کا استعمال دیکھیں، اب جب یہاں بتایا، یہ سارے اگزامپل آپ کیا دیکھ رہے تھے کہ ابھی آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہ آپ کا مبتدا بھی مفرد تھا اور خبر بھی مفرد تھی، مطلب کیا ہوا؟ مبتدا بھی صرف ایک لفظ کا تھا اور خبر بھی صرف ایک لفظ کی تھی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گئے تو آگے میں بتانے جا رہی ہوں کہ ایسا ہمیشہ ہونا ضروری نہیں ہے، مبتدا مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح خبر بھی مفرد بھی ہو سکتی ہے یا مرکب بھی آ سکتی ہے۔ اس کو یہاں پہ دیکھیے، مبتدا مفرد ہے اور خبر مرکب، کیونکہ مفرد کی تو آپ یہاں پہ دیکھ چکے نا، اس لیے میں یہاں نہیں لے کے آئی اسکرین کو اتنے کلیئر رکھنے کے لیے۔ یہ مفرد کا اگزامپل ابھی تک جتنے بھی آپ نے کیے مفرد کا آپ کر چکے، تو ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ گئے۔ مبتدا مفرد ہے اور خبر مرکب، القرآن کلام اللہ، اب یہاں دیکھیں القرآن، اور جیسے ہی آپ نے کلام اللہ پڑھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ آپ کا مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا کلام، اس لیے یہ سارے مرکبات پہ ہم نے آپ سے بہت محنت کروائی، کیونکہ اگر یہ مرکب آپ کے کلیئر ہوں گے جتنے بھی آپ نے پڑھے ہیں تو یہ پھر جملہ صحیح سمجھ میں آئے گا، جب جملہ صحیح سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ حدیث اور قرآن بھی صحیح سمجھ میں آئے گا۔ تو القرآن آپ نے دیکھا کہ کیا ہے، یہ معرفہ ہے، اور کلام اللہ یہ ہماری خبر ہوئی، تو قرآن اب اس کا ترجمہ کیسے ہوا؟ سیدھی تیر سے ہوگا قرآن، لیکن آپ کو پتا ہے کلام اللہ کا ترجمہ ہم مرکب اضافی کا اندر ترجمہ ہم کراس تیر سے کرتے تھے، تو اس کا ترجمہ آپ اسی مرکب کے حساب سے کریں گی، مطلب آپ نے مبتدا کا تو یہاں کیا ترجمہ اور خبر کا ترجمہ یہاں کریں گی، پھر وہ جس طرح سے اس مرکب کا ترجمہ تھا اسی طرح سے کریں گی۔ اللہ کا کلام ہے، اور آپ نے فل سٹاپ لگا دیا، جملہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، القرآن کلام اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا یہ بھی ایک میریکل ہے کہ آپ کو قرآن جو کہتے ہیں نا وہ بھولنے نہیں دے گا اگر آپ تھوڑی سی اپنی کوشش کو جاری رکھیں، کیونکہ جب بھی آپ کچھ کر رہی ہوں گی آگے تو آپ کو پیچھے کی والی چیز کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی، اور اگر آپ اس کو ذہن کھول کے ریوائز کر لیں ایک بار تو وہ آپ کو کبھی بھی بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ تو القرآن یہاں پہ مبتدا مفرد ہے اور کلام اللہ خبر یہاں مرکب ہے جو کہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مرکب اضافی میں ایکسٹرا بول رہی ہوں آپ کو کہ جس سے آپ کا ریویژن ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ مبتدا مرکب ہے اور خبر مفرد ہے۔ اب یہ الرجلو، دیکھیں الرجلو کے آگے جو بات آئی ہے الطویلو، تو آپ نے یہ پہچان لیا نا کہ یہ آپ کا مرکب کون سا ہوا؟ مرکب توصیفی، الرجل الطویلو، لمبا آدمی، تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ یہ ہوگی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں باپ نے کیا پڑھا تھا کہ مبتدا وہ ہے جو جملہ اسمیہ کے شروع میں جو اسم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ایک لمبے آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ الرجل طویل کا ترجمہ آپ پہلے کریں گی، لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے مرکب توصیفی میں آپ کراس تیر سے کر رہے تھے ترجمہ، تو مرکب کا ترجمہ آپ مرکب کے ہی حساب سے کریں گی، اس کے بعد جملہ اسمیہ کا ترجمہ آپ جملہ اسمیہ کے حساب سے کریں گی، مبتدا پہلے کریں گی اور خبر بعد میں۔ تو یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ الرجل الطویل کا لمبا آدمی صالح نیک ہے،
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کا اگر آپ ریڈ پین یوز کر رہی ہیں مبتدا کے لیے تو الرجل الطویل آپ کا ریڈ مت یوز کیجیے گا کیونکہ ریڈ تو آپ کریکشن کے لیے یوز کرتی ہیں نا, تو آپ کوئی دوسرا بلو گرین یا کچھ ایسا یوز کیجیے گا. الرجل الطویل یہ ہو گیا آپ کا مبتدا, اور صالح یہ خبر ہے, اور دیکھیں صالح کیا ہے, مفرد ہے. اب دیکھتے ہیں مبتدا بھی مرکب اور خبر بھی مرکب. اطاعت الرسول اطاعت اللہ, رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو یہ اطاعت الرسولی یہ کون سا ہوا؟ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی اسم کے جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہیں, یا تو اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہوگا, یہاں تو حرف جر ہے نہیں, یا پھر وہ مرکب اضافی کا مضاف الیہ ہے. تو یہاں پہ یہ کون سا مرکب بن گیا؟ یہ آپ کا بن گیا مرکب اضافی, اور یہ بھی ہے مرکب اضافی. تو اب اس کا ترجمہ آپ مرکب اضافی کا کراس تیر سے کرتے تھے نا, تو دیکھیں مرکب کا کراس تیر سے ہے, لیکن اس پورے مبتدا کا ترجمہ پہلے ہے. ٹھیک ہے, تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو مبتدا اور خبر مفرد یا مرکب دونوں ہی آ سکتے ہیں. یہ ہو گئی بات اس سلائیڈ میں. ایکسیپشن دیکھ لیں ہم. ٹھیک ہے, اور بالکل بھی آپ یہ دیکھیں جب بھی آپ کے پاس ایکسیپشن آتا ہے فوراً اللہ جانے ہم یا شیطان دماغ میں یہ خیال لاتا ہے پھر ہم کیسے پہچانیں گے, پھر ہم کیا کریں گے, پھر ہم کیا. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ یاد کر لیں کہ قرآن نہ کسی کو لکھنا ہے نہ حدیث کسی کو لکھنی ہے. ہمیں ایسا کچھ بھی قلم اپنی چلانی ہی نہیں ہے اس معاملے میں, تو لکھنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. جہاں تک سمجھنے کی بات ہے تو ایکسیپشن آپ کو اس لیے بتا دیے جاتے ہیں کہ جب وہ آپ کو نظر آئیں تو آپ پریشان نہ ہو جائیں, آپ کو یہ نہ لگنے لگے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ آپ پھر ترجمے پہ جائیں, آپ پھر اپنی گرامر ٹیچر کو ریفر کریں, آپ پھر کتابوں پہ چلی جائیں, وہاں آپ کو مل جائیں گی اس کی وجوہات. ٹھیک ہے, تو ایکسیپشن سے کبھی گھبرایا نہ کریں, بلکہ شکر ادا کیا کریں کہ ہمارے علماء نے اتنی کلیئرلی ہر چیزوں کو مینشن کر دیا, جس میں کہ زیادہ تر کے لیے رول بنا دیا, اور تھوڑے سے ایکسیپشن تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. آپ کو جیسے بتایا گیا کہ مبتدا کی وسعت معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بتایا گیا شروع سے, اور آپ لیکن یہاں دیکھ رہی اللہ الصمد, اور جب اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گی تو یہی آئے گا اللہ بے نیاز ہے. ایسا یہاں پہ ترجمہ دیکھیں, یہ بھی جبکہ معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے, تو اس کو تو مرکب توصیفی ہونا چاہیے تھا نا, لیکن نہیں. کبھی کبھی ایکسیپشن ہے, کبھی کبھی جملے میں خبر معرفہ بھی آ جاتی ہے, اور ایسا جملے میں حسر, جو آپ نے اس دن استاذہ انما کا کر رہی تھی کہ جملے میں حسر کا مفہوم آنے کے لیے یہ اسلوب آتا ہے. اللہ الصمد خبر کبھی معرف باللام بھی آ جاتی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس چیز میں زور ڈالنے کے لیے. حسر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز, بہت زیادہ زور ڈالنے کے لیے جو ورڈ آتا ہے وہ عربک میں حسر کا ہے. تو حسر کا مفہوم دینے کے لیے کبھی کبھی, یاد رکھیں کبھی کبھی, آپ کے ایگزام میں ایسا نہیں آئے گا تو آپ پریشان ایگزام کے لیے نہ ہو, کبھی کبھی خبر معرف باللام بھی ہوتی ہے. تو اس کا ترجمہ اللہ بے نیاز ہے, یہ اردو میں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اللہ بے نیاز ہے, لیکن جس کو گرامر کا پتہ ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ یہاں پہ اللہ ہی بے نیاز ہے, یا اللہ بہت بالکل بے نیاز ہے. مطلب اس میں یہ مفہوم, اب دیکھیں جس کو اگر آپ نے گرامر پڑھی ہے تبھی آپ اس چیز کو, یہ حسر کا بھی ٹاپک ہے, اس کو بھی ایک بہت اچھی طرح لیا جانا چاہیے کہ جس سے سمجھ میں آ جائے, اور آپ سنتی رہیں گے انشاءاللہ تفسیر میں استاذہ ایسے بتاتی رہیں گی, تو جب بھی حسر کا ورڈ آئے تو آپ سمجھیں ایک تو ہوتا ہے تاکید, ایک ہوتی بہت زبردست تاکید, وہ بہت زیادہ والی جو تاکید ہوئی وہ حسر کا مفہوم دیتی ہے. تو
جب آپ پڑھیں گی اب آج کے بعد جب قل هو اللہ احد اور اس کے بعد جب آپ کہیں گی اللہ الصمد تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے. آج تک آپ کو یہی لگتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے اینڈ دیٹس اٹ. لیکن آج ہم کو پتا چلا کہ یہ جملہ اسمیہ ہوتے ہوئے بھی اس کی خبر معرف باللام آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس خبر میں حصر کا مفہوم ہے. اللہ بہت بے نیاز ہے. میں کیسے بتاؤں؟ بتا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، میں بول نہیں سکتی، بس سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے. اس کا مفہوم یہاں سے آ رہا ہے. یہ ہے ہماری عربک لینگویج کی خوبصورتی، جو کہ دل میں تو اتاری جا سکتی ہے، زبان سے نہ بولی جا سکتی ہے اور نہ آپ سن سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے ہمارے کچھ جملہ اسمیہ. آپ کہہ رہی ہوں گی کہ میں کہہ رہی ہوں کچھ اور یہ تو بہت سارے دکھ رہے ہیں. یہ آپ کو اتنے انٹرسٹنگ لگیں گے نا کہ پھر آپ کو لگیں گے کہ بہت تھوڑے ہیں اور پھر آپ کی ڈیمانڈ آئے گی کہ اور بتائیں مجھے اور ایگزامپلس دیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جس میں آپ کو شامل کرتے ہیں کہ اب تک کی سلائیڈز میں سے کسی سلائیڈ سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھیں، ورنہ انہی ایگزامپلس کے ذریعے میں انہی ساری چیزوں کو سمجھانے والی ہوں. ہینڈ ریز کر لیں پہلے اور پھر اگر کسی کو نہیں کوئی چیز سمجھ میں آئی ہے اب تک تو الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ کا بڑا شکر. چلے رباب پوچھے بیٹا، جلدی سے مائک انمیوٹ کر کے پوچھے. السلام علیکم میم. میم وعلیکم مجھے یہ السلام. پوچھنا تھا، یہ جو آپ نے حسر والا بتایا نا، تو اس میں خبر بھی پھر معرفہ ہوگی اور مبتدا بھی معرفہ ہوگی، دونوں معرفہ جی ہاں، ہوں گے؟ جی ہاں. دیکھیں ہم نے مبتدا کے بارے میں تو کچھ بولا ہی نہیں، تو جب میں نے مبتدا جی کے جی بارے میں کچھ نہیں بولا تو وہ ایز اٹ از معرفہ ہی رہے گی. خبر ہماری نکرہ تھی. ٹھیک ہے. جی اب جی دیکھیں قاعدے کے خلاف، کبھی قاعدے کے خلاف خبر معرف باللام بھی ہوتی ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے اپنا آپ کا معرفہ تھا، وہ معرفہ ہی رہے گا، اس کے بارے میں کچھ بھی ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا خبر جو نکرہ ہوا کرتی تھی وہ کبھی حصر کے مفہوم دینے کے لیے کبھی خبر معرفہ بھی آ جاتی ہے. تو آپ کی یہ اس کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے جی یہ سوچا کہ اگر یہ معرفہ ہو رہی ہے تو شاید یہ نکرہ ہو جائے. نہیں نہیں، ایسا نہیں. جی جی ٹھیک ہے، وہ جی تو ٹھیک ہے معرفہ ہی ٹھیک ہے رہے گی ہر حال میں. لیکن خبر جو ہے کبھی کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی نکرہ ہو سکتی ہے معرف اور کبھی معرفہ. باللام آئے گی اگر حصر کا مفہوم دینا ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم، ٹھیک جزاک ہے. اب دیکھتے ہیں یہ جملہ اسمیہ. غور سے دیکھیے گا، اسی سے ریلیٹڈ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، وہ بھی میں دکھا دوں آپ کو. یہ ہے آپ کا ہوم ورک. ٹھیک ہے. ہوم ورک میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. ان جملہ اسمیہ میں مبتدا اور میں نے یہاں واحد لکھ دیا، اس کو صحیح کر کے بھیجوں گی. مبتدا اور خبر کی نشاندہی کریے. مبتدا اور خبر آپ کو بس وہ کرنے ہیں. تو میرے پاس ٹائم ہے، میں انشاءاللہ تعالی سارے ہی کلاس میں کر لوں گی. دیکھیں جیسے ہی زید، یہ ہو گیا آپ کا مبتدا. ولد صالح، اس طرح کے آپ نے مرکبات کیے ہیں نا. ایسا کرتے ہیں کہ آج گروپ 5 کی لڑکیوں کو لے لیتے ہیں. گروپ 5 کی لڑکیاں آ جائیں. رباب یہ دیکھیں یہاں پہ، رباب مائک انمیوٹ کر لیں. زیدن، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آپ میم. دیکھ رہی ہیں کہ ولد صالح، اس طرح کا آپ نے مرکب کیا ہوا ہے. وہ کون سا مرکب تھا رباب؟ مرکب توصیفی میم. ویری گڈ. تو مرکب توصیفی، اب اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گی؟ اس کا میم پہلے ہمیشہ موصوف آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. تو اس کا ہم ترجمہ ایسے کریں گے، ولد صالح، نیک بیٹا. کراس میں اس کا ترجمہ ہوگا. ہاں، پورے جملے کا کریں. زید، زید، ولد صالح، نیک لڑکا ہے. پورا. ہاں، بیچ میں عربی نہ بولیں، پہلے بول دیں عربک. اچھا زید ٹھیک. ولد صالح، تو زید نیک لڑکا ہے، ایسے نا؟ آپ نے ایسے ہی بولا ہے. جی ٹھیک. بولیں پھر سے. زید ولد صالح، زید نیک لڑکا ہے. ویری گڈ، جزاک اللہ رباب. طاہرہ یہ دیکھیں، ہم سینٹینس ہم بولتے ہیں، کبھی بولنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اخو حامد صادق. اب اس میں آپ بتائیں مبتدا کیا ہے؟ میم یہ اخو مبتدا ہے ہم اور حامد صادقن جو ہے یہ خبر ہے. اچھا یہ بتائیں حامد صادق، ایسا آپ نے کچھ
अखू हामिदिन तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, अखू हामिदिन? ये देखिए आप कैसे पहचानेंगी मुरक्कब को, आपकी देखिए मुरक्कबात की भी प्रैक्टिस यहाँ चल रही है। आपने कहा अखू, अगर जी मैम, आप देखिए, आपने कहा था जी जी। नहीं जैसे ही आपने यहाँ जर में देखा, मैंने अभी एग्जांपल एक कराई थी तो वहां ये इसीलिए बोला था मैंने, जैसे ही आपने ये इसम जर में देखा तो आपने देखा कि ये इसके पीछे तो कोई हरफ जर तो नहीं है, तो ये मुदाफ इलैह होगा, ये मुरक्कब होगा, ठीक है। तो मुरक्कब इजाफी जुमले में आ जाता है, या मुरक्कब तौसीफी बहुत इजी, सारे ही मुरक्कब आ जाते हैं तो इजी हो जाता है मामला। तो जैसे ही आपने इसको हालत जर में देखा, आप पीछे जाके देखेंगी तो आपको एक ऐसा इसम मिल जाना चाहिए जिसमें कि ना अल हो और ना तनवीन हो, मतलब कि शुरू में अल ना हो और आखिर में एराब हल्का हो, तो आपको मिल गया अखू। तो अखू हामिदिन ये आपका एक मुरक्कब हुआ और ये हुआ आपका मुब्तदा, ठीक है ताहिरा? जी जी ठीक है मैम, वो आपने ये भी बताया था कि अगर नेम भी आ जाए तो वो मार्फा में आ जाता है, ठीक है मैम। हाँ नहीं नहीं, नेम तो बाद में भी कभी वो बात नहीं हुई, अभी आप मुब्तदा पहचान रही हैं, तो इसकी हालत जर से आप समझ जाएं कि ये कोई मुरक्कब की बात तो नहीं हो रही है, तो आप फिर मुरक्कब ढूंढें। तो अखू हामिदिन क्या हो गया? हामिद का भाई, ठीक है पीछे मैम। से तर्जुमा होगा ना, हामिद का भाई। अब पूरा कर दे तर्जुमा। हामिद का भाई सादिकुन सच्चा है। जी, हामिद का भाई सच्चा है, ठीक है। जजाकल्ला ताहिरा। राबिया आप आए जल्दी से, नेक्स्ट आप नेक्स्ट लड़की पहले ही माइक अनम्यूट कर लिया करें। चले राबिया जल्दी से करें, मोहम्मदुर जी मैम। रसूलुल्लाही। मोहम्मदुन ये मुब्दला है और रसूलुल्लाह खबर है, और ये मुरक्कबे जब इस जर में है तो ये मुरक्कबे इजाफी है। जी, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इन्होंने इसके जर की हालत से पहचान लिया कि ये मुरक्कब है, तो ये रसूलुल्लाही मुरक्कब इदाफी हो गया, ये मुब्तदा हो गया और ये खबर हो गई। देखिए आपका होमवर्क सिर्फ यही है, मुब्तदा पहचाने और खबर पहचाने। जी हाँ, और रजुलुल काजिबु ये मुब्तदा है और मुरक्कब तौसीफी है ये, और वेरी मौजूदुन ये खबर है। और रजुलुल काजिब मौजूदुन झूठा मर्द हाजिर है। जी वेरी गुड। क्या झूठा आदमी, क्या आपने कहा झूठा आदमी काजिब है? झूठा आदमी हाजिर है। हाजिर है, अच्छा। जी हाँ, झूठा आदमी मौजूद है, या झूठा मौजूद भी कह सकते हैं, ठीक है। जी मैम। झूठा आदमी मौजूद है, वेरी गुड माशाल्लाह। जजाकल्ला, बहुत ही अच्छा किया। तो आप लोग को देखिए अब मुरक्कबात की भी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, और फिर धीरे धीरे आप, मैंने कहा ना कि बस आप आखिर के 5 पारे जब आप करेंगी ना तो आपको तर्जुमा भी बहुत आसानी से करेंगी इंशाअल्लाह ताला। चलें अगला ले लेते हैं। सामिया हैंड नीचे कर लें, जजाकल्ला। सलमा, और इसके बाद ग्रुप 4 की लड़कियां हैंड रेस कर लें। चलें जल्दी से करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसरुल्लाही मुरक्कब इजाफी है और ये मुब्तदा बना, और करीबुन नकीरा है, इसकी खबर बना। वेरी गुड, अल्लाह, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, करीबुन करीब है। वेरी गुड। अल्लाह की मदद करीब है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, जजाकल्ला खैर सलमा। अनीस, ग्रुप 4 की अनीस राना, आप नेक्स्ट वाला करिए। वो ये इसमें खबर सॉरी मुब्तदा है, वलीउल मुत्तकीना ये खबर है कि अल्लाह मुत्तकियों का दोस्त है। तो ये वलीयुल मुत्तकीना, ये कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब इजाफी। जी हाँ, मुरक्कब इजाफी है। ये अल मुत्तकीना, इसके आखिर में तो जबर नजर आ रही है, तो क्या ये किस हालत में है? ये नसब में है या जर में है? मैम सॉरी जर में है कैसे पता जर में? मैम, क्योंकि जर के भी यही साउंड है ना, ईना, ईना जी ईना। आप ये बोलें जर की ईना की साउंड है। ईना, ईना नसब अच्छा और जर दोनों की है, और जब ये मुरक्कब इजाफी बना है तब तो ये जर ही की हालत में है ना। बहुत जी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, आपको बहुत क्लियर है माशाल्लाह, जजाकल्ला। जजिया नेक्स्ट वाला आप कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी ये अस्सलातु
الصلاۃ جو ہے یہ مبتدا ہے، جی اور عماد الدین یہ خبر ہے. عماد جزیہ الدین جو ہے یہ جزیہ، ایک منٹ، جب جی بھی جی آپ میرے ساتھ ہوں گی تو آخر میں جی ساکن نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا میں جو ٹھیک ہے. گرامر پڑھا رہی ہوں عماد الدینی، اتنا پورا بولیں گی آپ، کیونکہ میرے لیے یہ آخر کی حرکت بہت امپورٹنٹ ہے، آخر کی آواز. ٹھیک ہے، صحیح ہے گرامر میں انشاءاللہ. آپ سب لوگ یاد رکھیں کہ یہاں پہ آپ جزم اور ساکن نہ کریں، آخر تک بولیں. ای ہے نا، عماد الدینی، اسی ای کی ساؤنڈ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے جازیہ. یہ مرکب اضافی. ویری گڈ. چلیں اب ترجمہ کر دیں. تو ستون، عماد کا مطلب ہوتا ہے امام ستون. ستون، نماز دین کا ستون ہے. دیکھیں، ویری گڈ. جب آپ یہ سب اگر لگی رہیں گرامر سے، تھوڑا بہت بھی کرتے رہیں گے ہم سب لوگ نا، تو دیکھیں حدیث بھی ہمیں صحیح سمجھ میں آئے گی. اسی طرح سارے حدیث اور قرآن کے الفاظ صحیح سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ، بہت ہی اچھا ترجمہ کیا اور آپ نے بہت اچھا بتایا. چلیں اگلا لے لیتے ہیں، جزیہ کے بعد سعدیہ کو. اور جلدی جلدی جنہوں نے آنسر کیا وہ پلیز ہینڈ نیچے کرتے چلے جائیں. اچھا السلام علیکم. جی یہاں پہ الصلاۃ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور معراج المؤمنی خبر ہے. جی اور یہ حالت سوری یہ مرکب اضافی ہے. جی معراج المؤمنی مرکب اضافی ہے. ترجمہ کریں. نماز مومن کی معراج ہے. دیکھیں آپ سب لوگ ماشاءاللہ کتنی اچھے صحیح ترجمہ کر رہے ہیں کہ نماز کا آپ نے پہلے کیا جملہ اسمیہ ہے اور پھر اس کا بعد میں کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کا مرکب کے جی حساب سے کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ لے لیتے ہیں شمائلہ کو. شمائلہ جلدی کریں پلیز. جی میم. متاع اور الدنیا یہ مرکب اضافی ہے، مبتدا ہے. جی ہاں، متاع الدنیا ایک ساتھ پڑھ دیں، آپ نے الگ الگ پڑھ دیا. سوری میں تیزی سے چلتی آ رہی تھی. اچھا، متاع الدنیا مبتدا ہے اور قلیل خبر ہے، یہ جی نکرہ ہے. جی اور سامان دنیا کا تھوڑا ہے یا کم ہے. دیکھیں آپ نے جو ہے نا ترجمہ جو ہے مرکب اضافی کا سیدھے تیر سے کر دیا. آپ کو آپ نے کہا دنیا کا سامان سامان دنیا کا، تھوڑا ہے. نہیں، آپ مرکب اضافی کا کراس تیر سے کریں. اب کریں پھر سے ترجمہ. دنیا کا سامان تھوڑا ہے. جی ہاں، دنیا کا سامان، قلیل بھی کہہ سکتی، وہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ترجمہ کریے گا. ٹھیک ہے، کبھی بھی ایسے نہیں کہ سیدھے نہیں، کہ مرکب کا مرکب کے رول کو لگا کے کیجیے گا. بہت ہی اچھا سمجھا، بتا دیا آپ نے الحمدللہ شمائلہ. نیکسٹ کریں گی، نیکسٹ لڑکی ہماری انیس فاطمہ. شمائلہ آپ ہینڈ نیچے کر لیجیے. میم الدعاء یہ مبتدا ہے، اور مخ العبادتی یہ ہے مرکب اضافی، جی اور یہ خبر ہے. جی الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا، میم اس کا کیا مغز ہے، ترجمہ ہے؟ مغز مغز ہے. جی ہاں دعا عبادت کا مغز ہے. جی. جزاک اللہ خیر، بہت ہی صحیح بتایا. نیکسٹ لے لیتے ہیں مدیحہ کاشف کو. جی میم الدنیا، دنیا جو ہے وہ اس میں مبتدا ہے، اور سجن المؤمنین و جنت الکافر کے جو ہے ویری قید ہے یعنی مومن کے لیے، اور جنت ہے کافر کے لیے. ویری یہ گڈ. یعنی مرکب عطفی ہے، واو جو ہے وہ حروف عطف ہے، اور یہ سجن المؤمن جو ہے یہ ہمارے پاس مرکب معطوف علیہ ہے، اور یہ موصوف ہے، اور لیکن یہ سجن المؤمن جو ہے یہ وہ بھی ہے ہمارے پاس مرکب اضافی بھی اس کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں اس کو. ہاں، یہ دونوں ہی مرکبے دیکھیں، اسے جیسے لیں الدنیا یہ ہے آپ کا مبتدا، اور یہ پوری خبر ہے. انہوں نے بالکل ایسا ہی بتایا. یہ ہم دو بار جب آپ بتاتی ہیں تو میں جب ریپیٹ کرتی ہوں، اس کا مطلب ہرگز آپ نہ لیا کریں میں آپ کو کریکٹ کر رہی ہوں، میں بس ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایک بار اور لوگوں کا آپ نے بالکل صحیح بتایا. تو سجن المؤمنی و جنت الکافری یہ پوری خبر ہے جو کہ دنیا کے بارے میں آ رہی ہے.
आपको पता है मुब्तदा वो होता है जिसके बारे में खबर दी जाए. अच्छा, सिजनुल मोमिनी ये मुरक्कब इजाफी है, जन्नतुल काफिरी ये भी मुरक्कब इजाफी है, और इन दोनों को मिलकर ये मुरक्कब अतफी बन रहा है, जो कि मुरक्कब अतफी में भी आज आपने देखा कि मुफरद भी हो सकता है और वो भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिरी. और तो तर्जुमा इसका क्या करेंगे? दुनिया मोमिन की कैद और काफिर की जन्नत है. एक बार करें तर्जुमा आप ऐसे ही बिल्कुल जैसे की का लगा के हम लोग करते थे ना तर्जुमा, और इसके लिए और लगाएंगी. जो अपने दूसरे एक्स्ट्रा अल्फाज वगैरह हैं वो नहीं हम करेंगे. जी मैम, दुनिया मोमिन की कैद है और काफिर की जन्नत है. जी, बीच में है मत लगाइएगा, आखिर में ही लगाएं. एक है, ठीक है. सबिहा आप करें नेक्स्ट. जी, दुनिया ये मुब्तदा है, मज़रअतुल आखिरती ये खबर है, और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है. दुनिया मज़राअतु का मतलब खेती ले लीजिए, खेती. खेती. दुनिया आखिरत की खेती है. वेरी गुड. दुनिया आप देखिए ना, मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा का की लगा के करते हैं तो आसान हो गया हमारा. दुनिया आखिरत की खेती है. चलें, जज़ाकल्लाह खैर. नेक्स्ट करेंगे इकरा. इसके बाद ग्रुप 3 की लड़कियां हैंड रेज कर लें. जी, अल्लाह मुब्तदा है, रब्बुन नासी खबर है, और मुरक्कब के लिहाज से मुरक्कब इजाफी है. अल्लाह अल्लाह बंदों का रब है. अल्लाह इंसानों का रब है. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. नेक्स्ट करेंगी रिदा. जी मैम, अल्लाह मुब्तदा है, नूरुस्समावाति वल अर्ज़ मुरक्कब अतफी है, और ये खबर है इसकी. अल्लाह आसमानों और जमीन के लिए नूर है. मैम ट्रांसलेशन में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है. देखिए मैं बताती हूँ कि अल्लाह मुब्तदा है, नूरुस समावाती वल अर्दी ये है आपका, ये है आपकी मुरक्कब. नूरुस समावाती ये है मुरक्कब इजाफी. नूरुस, क्योंकि आपने आती देखा ना, आती जैसे ही आती आया तो नसब या जर की साउंड है, तो यहाँ पे तो ये नसब की कोई वजह नजर नहीं आ रही है. तो हम पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ ये नूरू, देखे नूरू आपको दिख गया. जब भी मुरक्कब इजाफी जब आप करें ना तो एक बात और गौर करें, सिर्फ इसकी जेर जाके देख के नहीं, एक चीज ये भी क्लियर किया करें कि इसका अल और एराब हल्का हो, अल ना हो और एराब हल्का हो. ये पॉइंट भी देखना जरूरी है. तो हमने देखा कि यहाँ अल भी नहीं है और एराब हल्का है, तो ये नूरुस समावाती बन गया मुरक्कब इजाफी. तो ये क्या हो गया? आसमानों का नूर है ना, आसमानों का नूर. लेकिन हमने पीछे जाके देखा वल अर्दी ये भी है. तो अब हम करेंगे अल्लाह आसमानों और, अब ऐसे जाएंगी आप, अल्लाह आसमानों और जमीन इन दोनों का आप मुरक्कब करें. अच्छा, मुरक्कब अतफी का तर्जुमा हम ऑर्डर में कर रहे थे, क्रॉस तीर से तो नहीं कर रहे थे ना. जी मैम. तो इसका आप ऑर्डर में करेंगी तर्जुमा, मतलब सीधे तीर से करेंगी. आसमानों और जमीन, और मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा आप कैसे कर रही थी? इधर आके कर रही थी ना, वापस क्रॉस. जी मैम, क्रॉस तीर से. हाँ, तो आसमानों और जमीन का नूर है. नूर. जी मैम, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है. वेरी गुड. ठीक है, अल्लाह आसमानों और जमीन का, फिर आप मुरक्कब इजाफी का क्रॉस तीर से करती हैं, आप मुदाफ का बाद में करती हैं ना, तो नूर है. जी मैम. हो जाएगा आपका तर्जुमा. आप क्लियर हो गया आप कैसे करेंगी रिदा? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह. चलें, अल्लाह का शुक्र है. चले नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट आ जाए मदीहा वकास. जी बाजी. अल्लाहु ये मुब्तदा है, मालिकु यौमिद्दीन ये मुरक्कब इजाफी है. और आप सोच रही होंगी कि कुरान में तुम कि हाँ मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते हैं. हाँ, वो पीछे से आ रही होती है, इस वजह से एराब वैसा है. लेकिन ये यहाँ पे इस तरह, अगर ये जुमला इस तरह लिखा जाए तो ये जुमला इस्मिया इसी तरह से बनेगा, है ना. तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. अल्लाहु मालिकु यौमिद्दीनी ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी. कौन क्या है मुरक्कब इजाफी? बोले. मतलब खबर है ये टोटल सारा.
ये हाँ ये पूरी टोटल खबर है। अल्लाह इसमें मुरक्कब मुब्तदा है और इजाफी क्या है? मालिकु यौमिद्दीन, यौमिद्दीन जो है ये मुरक्कब इजाफी है। और मालिकु यौमी क्या है? ये भी मुरक्कब इजाफी है। वेरी गुड। यहाँ पे दो मुरक्कब इजाफी हैं कि हमने बताया कि आपको मुरक्कब इजाफी के कवायद पता होने चाहिए। हमने अल्लाह देखा, ये है मुब्तदा। चलिए खबर की तरफ चलते हैं। मालिकु यौमिद्दीनी है ना, इससे हमने ये भी देखा, हमने इस पे अल नहीं है और एराब हल्का है, कुन वगैरह नहीं, मालिकुन भी हो सकता था ना, एराब हल्का है, तो ये हमें लगा ये मुदाफ हो सकता है। आगे देखा तो मुदाफ इलैह की कंडीशन पूरी हो रही है, हालत जर में हमको एक इस्म मिल गया, तो मालिकु यौमी बन गया एक मुरक्कब इजाफी, जिसका कि तर्जुमा अगर यहीं तक होता तो कहते दिन का मालिक। लेकिन आगे हमने देखा उसके तो हमें फिर एक अद्दीनी फिर एक हमको इस्म मिल गया हालत जर में। जर की क्या वजूहात हैं? या तो वो मुदाफ इलैह होगा या हरफ जर होना चाहिए। हरफ जर तो कोई नजर नहीं आ रहा है, तो फिर हम चेक करेंगे कि ये मुदाफ इसके पीछे है। अब हमने देखा कि यौमी भी ऐसा हमको इस्म मिला जिसका कि एराब भी हल्का है और अल भी नहीं है, तो ये मुदाफ की भी कंडीशन पूरी कर रहा है। तो ये हो गया बदले का दिन, है ना। तो अब तर्जुमा मुरक्कब इजाफी का क्रॉस तीर से करते हैं, ठीक है मदिया। तो अब करेंगे बदले के दिन का मालिक, है ना। मालिक जी, में आ रही है बात? अल्लाह मुरक्कब इजाफी का पीछे से तर्जुमा करते हैं जी। तो अब आप जुमला इस्मिया का तर्जुमा करें, पहले मुब्तदा का करें फिर पूरी खबर का कर दें। करें, अब करें, शाबाश जी। अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। देखिए इस एक सेंटेंस का ही अगर हम शुक्र अदा करें ना, तो पूरी जिंदगी शुक्र अदा नहीं कर सकते। मालिक अल्लाह मालिक यौमिद्दीन का ही, कि आप देखें कि दुनिया के लोगों का इल्म कैसा है ना। अक्सर फैसले गलत हो जाते हैं, अक्सर लोग पार्शियलिटी और पता नहीं किस किस चीजों में हो जाते हैं, जबकि अल्लाह जो है क्या है, अपनी सारी इल्म सारी सिफात के साथ वो अकेला मालिक होगा उस दिन। तो कितना जबरदस्त इंसाफ होगा। अगर हम नेकी के रास्ते पे होंगे इंशाअल्लाह हमारे साथ कोई जुल्म नहीं, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं। जो भी जहन्नम में जा रहा होगा वो अपने ही ऊपर किए हुए जुल्म की वजह से जा रहा होगा। तो वहां सिर्फ इंसाफ होगा, क्योंकि उस दिन का मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह है, सुभान अल्लाह। तो जब कभी मालिक यौमिद्दीन करें तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें कि अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है। अल्लाह। चले अगला भी देखें सेंटेंस, अगला देखेंगी जिन्होंने अभी नहीं किया। जी मैम, अल्लाहु मुब्तदा है, रब्बुल आलमीन खबर है, और इधर रब्बुल आलमीन जो है ये मुरक्कब इजाफी है, क्योंकि रब्बू का अराब हल्का है और अल्लाह आलमीन गैर मुंसरिफ है। नहीं, ये हालत जर में है, गैर मुंसरिफ नहीं, हालत जर में है। ये हालत जर में है, और हालत जर में मैम ये मैंने पूछना था पहले भी आपसे, ये हालत जर में जाते हैं लेकिन सिर्फ जो मुंसरिफ हैं वो हालत जर में नहीं जाएंगे, यानी उनकी में जेर नहीं आएगी। जी, मेरे बताने जर का में मतलब जाएंगे, ये था। वो हालत जर में जाएंगे जैसे, लेकिन जबर, हाँ जबर ही रहेगी आखिर में, ठीक है। जबर ही रहेगी। जी जी। अब तर्जुमा कर दें इसका। अल्लाह तमाम जहानों का मालिक है, जी रब है, सॉरी। जी, यहाँ अल में जो है खास का भी मफहूम होता है और सब का भी मफहूम होता है, जैसे इन्होंने कहा ना सब कुछ, तो इस वजह से इन्होंने ये तर्जुमा यहाँ सब जहानों का डाला। वैसे तो अगर सब ना भी डाले तो जहानों ही प्लूरल है, अल्लाह जहानों का रब है, लेकिन ये अल का मफहूम जैसे हम अलहम्दु में भी कहते हैं ना सब तारीफ, तो इसलिए सब जहानों भी सही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं समीना, जज़ाकल्लाह। फराह आप नेक्स्ट करिए जल्दी से। जी दादी, हाजल किताबु ये मुरक्कब इशारी है और वो मुब्तदा है और जदीदुन खबर है, और इसका तर्जुमा हाजल किताबु ये जदीद किताब है। नहीं, कैसे तर्जुमा आप करेंगी? देखिए हाजल किताबु का तर्जुमा तो सीधे ही तीर से करते थे ना, ये किताब, और फिर आपको मुब्तदा का तर्जुमा पहले करना है, तो आप हाजल किताबु के हिसाब से करें। मुरक्कब इशारी का तर्जुमा तो आप सीधे ही तीर से कर रहे थे ना, करिए आप। जी, ये किताब जदीद है।
جی ہاں یہ کتاب جدید ہے یا یہ کتاب نئی ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا؟ تو جب بھی آپ کریں گے تو مبتدا کا ترجمہ پہلے کر لیں اور پھر خبر کا بعد میں کریں, لیکن وہ جو بھی مرکب ہے اس مرکب کے حساب سے انسائٹ ترجمہ ہوگا اس کا. شاباش. کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وإیاکم.